اللہ رب العالمین کے لیے ہے، اور درود و سلام نازل ہو ہم سب کے پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اختلافات سے دور رہ کر ہم سب کو چاہیے کہ دین کی خدمت کریں، مسجد کی خدمت کریں، مدرسے کی خدمت کریں، اور اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے واسطے وقف کرنے کی کوشش کریں۔ یاد رکھیں، اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے کھاتے میں صدقہ جاریہ چڑھائے گا، اور مرنے کے بعد انشاءاللہ ثم انشاءاللہ مرنے کے بعد ہمیں بے شمار فوائد ملیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ بھی یہی ہے، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بھی یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اپنی زندگی کو وقف کیا کرتے تھے، صحابہ بھی اپنی زندگی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے وقف کرتے تھے۔ اور ہم جانتے ہیں مساجد کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جہاں عبادات ہوتی ہے وہیں پر درس و دروس کا اہتمام بھی ہوتا ہے۔ مدارس کے اندر جہاں پر تعلیمات ہوتی ہیں، اسلامی تعلیم کو ترجیح دی جاتی ہے، لہذا ہم سب کو چاہیے کہ مساجد کے اندر اور مدارس کے اندر اپنی زندگی کو وقف کرنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ بے شمار اجر کے آپ مستحق ہوں گے۔ جہاں پر اتحاد نہیں ہوتا، جہاں پر اتفاق نہیں ہوتا، جہاں پر اختلاف ہوتا ہے، یاد رکھیں وہاں کا شیرازہ بکھر جاتا ہے۔ وہاں پر دشمنیاں، وہاں پر حسد، وہاں بغض، وہاں عناد، وہاں انانیت، اور اسی طرح کی بے شمار بے شمار مفاسد جنم لیتے ہیں، اور اس طرح جماعت کا پورا شیرازہ بکھر جاتا ہے۔ اور اتحاد و اتفاق اگرچہ نام رکھا جائے لیکن وہاں پر کوئی اتفاق نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی، بلکہ انفراق ہوتا ہے، اور اسی طرح سے تفرق اور تشدد کے اندر ہم مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اتحاد کا جہاں خاتمہ ہوتا ہے وہیں پر نقصانات بے شمار ہوتے ہیں، چاہے ہمارے پیارے بچے ہوں، چاہے ہماری جماعت کے احباب ہوں، چاہے دیگر اراکین ہوں، سب سے میں گزارش کروں گا کہ اتحاد رکھنے کی اور اختلاف سے بچنے کی ہمیشہ کوشش کرتے رہیں۔ وہیں پر بے شمار نقصانات ہوتے ہیں، اور ان تمام نقصانات میں سے ایک نقصان یہ بھی ہوتا ہے کہ طاقت اور روب کا خاتمہ ہو جاتا ہے، ہماری ہوا اکھڑ جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تعلق سے فرماتا ہے وَلَا تَنَازَعُوا وَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، کہ اے لوگوں آپس میں جھگڑا نہ کرو، کمزور بن جاؤ گے، ورنہ کمزوریاں آ جائیں تمہارے اندر، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ اسی طرح سے دینی کاموں میں رکاوٹ بھی ہوتا ہے، اختلاف کی وجہ سے دینی کام میں رکاوٹ ہوتا ہے۔ اور یاد رکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے تعلق سے فرمایا تھا، اور بھی عمومی حدیث تھی وَلَا تَخْتَلِفُوا فَإِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، اے لوگوں اختلاف نہیں کرنا، تم میں سے پہلے قوم کے لوگوں نے جب اختلاف کیا، آپس میں جھگڑے کیے، آپس میں اختلافات کیے، تشدد اور تفرق کے شکار ہوئے، تو کیا معاملہ ہوا کہ تم میں سے پہلے کی امت ہلاک ہو گئی۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہلاک کر دے، کیونکہ ہلاکت کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ آپس میں دشمنیاں ہوتی ہیں، آپس میں حسد، آپس میں بغض، آپس میں عناد، آپس میں انانیت ہوتی ہے، اور ہم دوسرے کو نیچا دکھانے اور اپنے آپ کو اونچا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی طرح سے اختلاف کی وجہ سے دلوں میں کینہ، حسد اور بغض ہوتا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا المسلم اخو المسلم، مسلمان کا بھائی ہے، مسلمان کا بھائی ہے، لیکن مسلمان ہوتے ہی پشیمانی میں مبتلا کیا جائے گا، اور نہ اس کی بے عزتی کی جائے گی، ولا يحقرہ، اور نہ اس کو حقیر سمجھا جائے گا۔ اختلاف کا ایک نقصان یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم کیا ہے کہ ہم ایک دوسرے کو حقیر سمجھ لگتے ہیں، اپنے آپ کو اونچا سمجھتے ہیں۔ اسی طرح سے اختلاف کی وجہ سے امت میں بدنامی ہوتی ہے، اور لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ ان کے اندر کوئی اتحاد نام کی کوئی چیز نہیں ہے، افتراق پایا جاتا ہے۔ اسی طرح سے ایک خاص طور سے ایک بات یہ بھی آتی ہے، جب آپس میں جماعتوں کے اندر اختلاف ہوتا ہے تو شیطان ہمارے اوپر حاوی ہو جاتا ہے، اور وہ جو کچھ کرانا چاہتا ہے ہم اس کو ہنسی خوشی کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ یہاں تک کہ دینی مسائل ہو یا مساجد کے مسائل ہو، مدارس کے مسائل ہو، کسی مسائل میں ہم اس کے اختلاف کی وجہ سے حسد میں مبتلا ہو کر، کینہ کپٹ میں مبتلا ہو کر ہم ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ لہذا ان چند باتوں پر میں اپنی بات ہوں، اور یہ بات کہتے ہوئے ختم کرتا ہوں کہ ہم سب کو چاہیے جماعت میں اختلاف کو، انتشار کو بڑھاوا نہ دیں، اپنے آپ کو تھوڑا سا نیچے کر لیں۔ اگر اپنے آپ کو نیچا کرنے کی وجہ سے اتحاد برقرار رہتا ہے تو ہم سب کو چاہیے کہ آپس میں اتحاد قائم کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی میں برکت رکھتا ہے، اسی کا خدا نے حکم دیا ہے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری جماعتوں کے اندر جو بھی اختلاف انتشار ہے اس کو ختم کرنے کی اے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اتحاد اتفاق سے رہنے اور اسی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کے بعد چند منٹ کے لیے میں اقبال مار صاحب کو مدعو کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور فٹنس کے تعلق سے 2-4 منٹ کے اندر اپنی بات جو